الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ میرے قابل صد احترام معزز سامعین اکرام، آج ہم ایک عظیم الشان دن جو کہ آنے والا ہے 7 ستمبر، اس دن کی یاد کے لیے، ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ بہت عظیم دن تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہزاروں قربانیوں کے بعد، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو قربانی دینے کے لیے قبول کیا، انہیں مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی معمور کر دیا۔ مفتی محمود رحمہ اللہ جب پارلیمنٹ میں تھے، تحریک چلی، پارلیمنٹ تک مسئلہ پہنچا، مرزا ناصر اور اس کے ساتھی جو قادیانی پارلیمنٹ میں آئے، سفید سوٹ پہنا ہوا، سر پہ سفید پگڑی، ہاتھ میں تسبیح، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے۔ مفتی محمود نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حالات دیکھے تو ہمیں بہت پریشانی آئی کہ یہ لوگ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود بھی پڑھے ہیں، سفید لباس پہنا ہوا ہے، سفید پگڑی باندھی ہوئی ہے، اتنی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ہم ان پارلیمنٹیرین کو کیسے ثابت کریں گے کہ یہ کافر ہے؟ تو 13 دن تک بحث مباحثہ ہوا۔ حضرات علماء اکرام جو پارلیمنٹ میں تھے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ کا دن پارلیمنٹ میں قادیانیوں کے ساتھ مباحثے کے دوران گزرتا اور رات مسلح پر گزرتی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، یا اللہ اس فتنے کے خلاف ہمیں فتح یا فرما، یا اللہ اسلام کو فتح فرما، اسلام کو فاتح فرما، اسلام کو غالب کر، کفر کو مغلوب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کے صدقے جو 1953 میں دی گئی تھی، ان قربانیوں کے صدقے جو پہلے دی گئی تھی، ان قربانیوں کے صدقے جو 1974 میں دی گئی، ان سب قربانیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ پھر فتح عطا فرمانے کے بعد حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو چنا، ان کی اولاد کو بھی اسی مشن کے لیے چن لیا، ان کی اولاد کو بھی اسی مشن کے لیے منتخب فرما لیا۔ آج ان کی اولاد اسی طرح پارلیمنٹ میں ڈٹ کر ان کفریہ طاقتوں کا، کفر کے ایجنٹوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک کفر اپنا پورا زور لگا لے، انشاءاللہ اس قانون میں رد و بدل نہیں کر سکے۔ اگر وقت آن پڑا، حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مبلغ کے طور پر تو ختم نبوت کی عام علماء میں، عام عوام میں جا کر بیانات تو نہیں کر سکتا، میری مصروفیت زیادہ ہے، لیکن جب کبھی وقت آن پہنچا کہ میری قربانی کی ضرورت پڑی تو قربانی دینے والوں میں ختم نبوت کی خاطر سب سے پہلی صف میں اس طرح قربانی دی، اور انہی قربانیوں کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا۔ ہمیں اس دن کو جوش و خروش سے منانا چاہیے، جس طرح ہم دوسرے ایام کو یاد رکھتے ہیں، دوسرے ایام میں خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اصل چیز ایمان ہے، قادیانی ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اصل چیز ہمارے جو اصل ہم میں ہے، ہمیں ہمارے پاس جو مال ہے، اصل غنیمت ہے، اصل خزانہ ہے، وہ صرف اور صرف ایمان ہے۔ مولانا حبیب الرحمن نے فرمایا
لیے ہمیں اپنی اولادوں، ہر چیز اپنی اولادوں میں یہ نظریوں کو منتقل کریں، اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ ہمارا یہ مشن یہ ہے، تاکہ یہ نظریہ ہماری